قاسمی دامت برکاتہم جو ہم سب کے سرپرست بھی ہیں، حضرت والا سے گزارش ہے کہ بچے کی دستار اچھا کچھ آپ حضرات کو نصیحت فرمائیں گے، پھر دستار بندی ہوگی، پھر دعا فرمائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر جلسہ، حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور طالبات اور ہماری معلمات، پس پردہ خواتین اسلام، ابھی مولانا مقبول صاحب مولانا روم کی مثنوی کا ایک واقعہ آپ کو سنا رہے تھے۔ جب انہوں نے مولانا روم کا نام لیا تو ہمیں بھی مثنوی کا ایک واقعہ یاد آیا۔ مولانا روم خود فرماتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے کرتے رات ہو گئی، ایک دروازے پر دستک دی اور یہ کہا کہ رات کا قیام طعام پہلے ایسے سفر ہوتا، ہوٹل نہیں ہوتی، یا تو سرائیں اور مسافر خانے ہوتے یا گھروں میں لوگ رک جایا کرتے تھے، لوگ روک لیا کرتے تھے، اپنے لیے خوش نصیبی سمجھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم کو رات کا قیام اور طعام چاہیے۔ دروازہ کھلا، ایک نابینا باہر آیا، آئیے تشریف لائیے۔ جو حاضر تھا ان کو پیش کیا، انہوں نے کھایا پیا، رات میں نماز پڑھی، جہاں پر ان کے لیٹنے کا انتظام تھا وہیں پر اس نابینا کے لیٹنے کا بھی انتظام تھا۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک چوکی لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر مصلی بچھا ہوا ہے، قرآن پاک رحل کے اوپر رکھا ہوا ہے اور بغل میں اس کا بستر لگا ہوا ہے، ہمارا بستر اسپیشل لگایا گیا۔ تو ہم نے سوچا یہ تو نابینا ہے، یہ قرآن یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہم نے پوچھا آپ کے گھر میں کوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہماری بیوی ہے، وہ بھی نابینا ہے، وہ بھی نابینا۔ فرماتے ہیں ہم رکے، کھانا کھانے کے بعد لیٹے، وہ شخص تہجد کے وقت اٹھا، ٹٹولتے ہوئے اس نے لوٹی کو اٹھایا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھی۔ میں لیٹا ہوا، سارے تارے ماشے دیکھ کہتے ہیں کہ جب تہجد پڑھ چکا تو اس چوکی پر ٹٹولتا ہوا پہنچا اور اس نے قرآن کھولا اور قرآن کھول انگلی رکھ قرآن پڑھنے لگا، بہت ہلکی آواز کہ ہماری نیند ٹوٹنے نہ پڑے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اتنا منہمک تھا وہ قرآن کے پڑھنے میں۔ کئی سبق چلتے ہیں دوستوں، وقت کم ہے ورنہ ہر نقطے کے اوپر میں بولتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اتنا منہمک تھا وہ قرآن کے پڑھنے میں اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری اور وہ پڑھتا رہا۔ میں چپکے سے اٹھا، جیسے آج کل کوئی موبائل دیکھتا ہے نا، اتنا ہی دماغ ہوتا ہے کہ بغل سے گزر جاؤ، سلام کرو تو اس کو اتا پتہ نہیں ہوتا۔ آج کل قرآن کو چھوڑ کر موبائل سے تعلق بنایا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ہم اٹھے چپکے سے اور پیچھے سے گئے تو دیکھا جہاں پر اس کی آواز جو نکل رہی ہے اسی الفاظ کے اوپر جہاں اس کی انگلی پڑ رہی ہے، میں بڑے تعجب سے پیچھے کھڑا ہوا، بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کے بعد آیا، پھر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اس کے بعد اس نے قرآن رکھا اور بند کیا قرآن اور قرآن کو ٹٹولتے ہوئے اسی جگہ پر جہاں پر رکھا ہوا تھا اترا اور ہم کو بیدار کیا کہ بھائی مہمان نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیا جائے۔ ہم دونوں لوگوں نے نماز
نماز پڑھنے کے بعد بہت مختصر ذکر کر رہا ہوں، بہت لمبا واقعہ۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم کو رخصت ہونا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ ایک بات میرے میزبان بتا دو کہ آپ نابینا ہو یا نابینا بنتے ہو؟ کیا مطلب؟ آپ نابینا تو ہیں نہیں کہ نہیں نابینا ہو، لیکن مادر ذات نابینا مادر ذات نابینا نہیں، مادر ذات کا مطلب پیدائش نہیں۔ کہا مادر ذات نابینا نہیں، کہا پھر کہا کافی بڑے ہو ہماری اپنی والدہ کے ساتھ تھی، لیکن ایسی کوئی بیماری ہم کو لاحق کہ ہم نابینا ہو، تو ہم بھی بہت روتے تھے، علاج بہت ہماری والدہ بھی بہت روتی تھی، اور ہماری والدہ کا پروگرام یہ تھا کہ اپنے بچے کو ہم حافظ بنائیں گے، لیکن اب حافظ تو ہم کو نہ بنا سکتے، کچھ بہت تھوڑا بہت ہم نے یاد کیا تھا شروع میں، اس کے بعد ہم نابینا ہو۔ تو ہم نے ایک دعا کی تھی اپنی والدہ کے ساتھ، میری مائیں اور بہنیں سنیں، اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کرو۔ میری ماں نے میرے ساتھ ایک دعا کی تھی کہ آؤ بیٹا رات کے اندھیرے میں ہم اپنے اللہ سے مانگیں، تو اللہ میری ماں نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ تو نے میرے بچے کی آنکھ لے لی، اور میں تو اسے حافظ بنانا چاہتی تھی تاکہ یہ میرے لیے ذخیرِ آخرت بنے۔ اپنے باپ کے لیے جو اس سے پہلے بہت پہلے اس کا انتقال ہو چکا، یتیم تھا، بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا، اسی لائق ہوا تھا کہ ہم حافظ بناتے، ابھی شروعات ہی تھی کہ تو نے اس کو نابینا کر دیا۔ اے میرے اللہ، ایک گزارش ہے کہ میرا اللہ، میرا بیٹا تو اب قرآن نہیں پڑھ سکتا، لیکن اے میرے اللہ اتنا کر دیجئے کہ جب یہ قرآن کھولے تو اس کی بینائی لے لینا، اور جب قرآن پڑھ چکے اور بند کر دے تو پھر بینائی لے لینا۔ اس کے بعد سے میری ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میری ماں کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ اب میں جب ہمیشہ نابینا رہتا ہوں، رات دن نابینا رہتا ہوں، لیکن جیسے ہی قرآن پڑھتا ہوں اور قرآن پڑھنے رکھتا ہوں، میری بینائی واپس آتی ہے، جتنا چاہتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں، اس کے بعد جیسے ہی قرآن بند کرتا ہوں میری بینائی واپس چلی جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ قرآن کا اعجاز۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے تعلق۔ تو دوستو بہت کم ٹائم ہے، لیکن ہم خراج عقیدت بھی پیش کریں گے۔ ہمارے یہاں ڈرائیور ہیں جلیل بھائی، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی مٹی ابھی 1:30 بجے نماز ہے، جنازہ یہیں ہوگا۔ آپ سبھی حضرات سے شرکت کی درخواست ہے، اور ان کی مغفرت کی بھی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ایک دن ہم کو اور آپ کو سب کو جنت ہے۔ تو ہم نے ایک آیت پڑھی تھی دوستو، یہ قرآن جس کے لیے اگر سمرقند اور بخارا کی تاریخ پلٹیے تو وہاں قرآن کو مٹانے کے کام ہوئے ہیں، دین کے مٹانے کے، مدرسوں کے مٹانے کے کام ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا کلام کبھی مٹا نہیں ہے، اور نہ مٹا ہے اور نہ مٹے گا، صبح قیامت تک نہیں مٹے گا۔ پروردگار عالم خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ابھی مولانا مقبول صاحب کوئی واقعہ سنا رہے تھے، ہم سن نہیں پائے، ہم باہر تھے۔ ہم ایک واقعہ سناتے ہیں ہارون رشید کا۔ یہ ہارون رشید کا ایک قرہ امتیاز کا ایک طریقہ تھا کہ وہ بین الاقوامی کانفرنس اور سیمینار بیچ میں کیا کرتا تھا، اور تمام ادیان کے اوپر، تمام مذاہب کے اوپر وہ بحث کرواتا تھا، اور اسی ادیان کے ماہرین کو بلاتا تھا۔ اس مرتبہ اس نے ایک سیمینار کیا جس میں اس نے عنوان رکھا قرآن۔ یہ قرآن کے تعلق سے گفتگو، قرآن کے اعجازات کے تعلق سے گفتگو، قرآن کا کیا کیا اعجاز ہے۔ دوستو یہ قرآن ہمارے بیچ میں جو ہے یہ آج معجزہ ہے۔ آپ کے سامنے اللہ تبارک تمام نبیوں کے معجزے آئے، نبی کے ساتھ معجزے رخصت ہو گئے، ہمارے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن معجزہ آج بھی باقی ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ نے ابھی اہمیت بتا رہے تھے مولانا مقبول صاحب، ہم ادھر نہیں جائیں گے۔ تو ہارون رشید نے عنوان دیا کہ قرآن، اور سب سے پہلے جس کو بلایا گیا وہ ایک یہودی عالم تھا۔ وہ جب آیا اس نے قرآن کی دھجیاں اڑا۔ قرآن اللہ کا کلام نہیں، قرآن اللہ کی کتاب نہیں، قرآن مخلوق کا کلام، اللہ کا کلام نہیں۔ اس نے ہوتے کرتے اتنی لمبی گفتگو کی اور
اتنی برائیاں اس کی بیان کی اس نے کہ پورا وقت چلا سیمینار کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا. اس نے کہا اگلا جب دور آئے تو ہم اگلے دور میں اپنی بات کو مکمل پھر اور ہم صاحب صدر سے گزارش کرتے ہیں کہ اگلا جو پروگرام بنایا جائے اس میں بھی قرآن کا عنوان دیا جائے اور سب سے پہلے ہماری گفتگو کی جائے. فرماتے ہیں ہارون رشید تو ہم کو تو ڈر لگ رہا تھا کہ جس انداز سے گفتگو کر رہا ہے لوگوں کو مرتد کر دے گا, اپنی طرف مائل کر لے گا. ہم نے اس کے بعد اس کو بلایا, اس سے بات کہ بھائی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, پوری دنیا مان رہی ہے اور تم کیسے ہو, اگر کچھ چاہتے ہو تو بتاؤ. اس نے کہا ہارون رشید مذہب کا سودا نہیں, یہ کہہ کے چلا گیا. بات نہیں کہ اس نے ہارون رشید. دوسرے سال کچھ دنوں کے بعد جب سیمینار دوبارہ ہوا, ہارون رشید بہت ڈرے ہوئے تھے, اللہ سے ڈر رہے تھے, اللہ سے بار دعا کر رہے تھے کہ اللہ آئے وہ ضرور. لیکن دوستو یاد رکھنا یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے, قرآن ہدایت کی کتاب, اس سے ہدایت ملتی ہے. ابھی آپ بھی دیکھا ہوگا اٹلی کا سب سے بڑا پوپ راہبوں کا, عیسائیوں کا, اس نے تمام دنیا کے راہبوں کو دعوت دی اور وہ لوگ وہاں پہنچے, اس نے سب کو ایک قرآن اور کہا اس میں کمیاں نکال کے لاؤ اور ہم ایک کتاب قرآن کی مخالفت میں لکھ رہے ہیں, تم لوگ جو جمع کرو گے اس کو بھی لکھیں گے اور قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. بات ہم دوسری طرف چلے گئے, کہا ٹھیک سب کو بانٹ کے دے دیا, اس نے ٹائم دے دیا. اتنے دنوں کے بعد پھر ہم میٹنگ کریں گے, دوسری میٹنگ اس نے کی اور وہ خود قرآن پڑھا, سب کو دیا قرآن پڑھنے کے لیے. اور جب وہ دوسری میٹنگ جب ہوئی تو بجائے اس کے کہ وہ پوچھتا لوگوں سے کہ آپ نے کیا کمی نکالی, آپ نے کیا کمی نکالی, آپ نے کیا کمی نکالی, وہ کھڑا ہوا اور اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بھائی تمام راہبوں پوری دنیا کے راہبوں سن لو, میں ایمان والا ہو چکا, میں مومن ہوں اور یہ قرآن جو ہے واقعی اللہ کا کلام ہے. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کیوں, تو اس نے کہا ہم پڑھ رہے پڑھنے ہی سی نا, ہم اس کو پڑھ رہے تھے ہم سورہ مریم کے اوپر پہنچے کہ ارے یہ تو سورہ مریم ہے, ہمارے حضرت عیسیٰ کی والدہ کے نام سے پوری سورت, تو جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے اس کی ماں کی نام اس وقت کوئی ہوگی, آمنہ کے نام, پورا قرآن ڈھونڈ ڈالا کہیں آمنہ کے نام کی صورت نہیں. تو ہم نے کہا ان کی سب سے محبوب بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں, ان کے نام کی کوئی صورت ہوگی, ان کے نام کی کوئی صورت نہیں نا, ان کا کہیں نام. تو ہم نے سوچا حضرت عائشہ کے نام کی صورت ہوتے کرتے لمبی بات بھی اس نے کچھ نہیں ملا. اس کا اندازہ یہ لگا کہ واقعی یہ کتاب عصبیت سے پرے ہے, یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے. لہذا میں تو بھائی ایمان لے آیا ہوں اور میں اپنے اس عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں, اس لیے کہ میں اب اس عہدے کے لائق نہیں رہ گیا. اب آپ لوگ جس کو چاہیں اس مذہب کا پوپ بنا. بہت چھوٹی سی خبر اخبار میں, بہت لمبی خبر نہیں آئی تھی, ایک کونے میں خبر لگی ہوئی تھی. رحمت اللہ بھائی اخبار بہت پڑھتے ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے پڑھا, یہ اخبار کی کیڑے, یہ بہت اخبار ماشاءاللہ. تو دوستو قرآن پڑھنے سے ہدایت, قرآن جتنا پڑھا جائے گا ہدایت ملتی چلی جائے گی, دل کے گوشے کھلتے چلے جائیں گے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جب دوبارہ آیا وہ یہودی حضرت ہارون رشید کے دربار میں, تو اس نے آتے ہی بجائے اس کے قرآن کے تعلق سے کچھ بولتا, اس نے خطبہ پڑھا, عربی میں خطبہ پڑھا, بجائے اس کے یہودی زبان میں پڑھا نا. اور اس نے خطبہ پڑھنے کے بعد فوراً پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہارون رشید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بات کیا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا. تو ہم اسٹیج ہی پر ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی اس سے پہلے تو آپ آئے تھے اور آپ نے قرآن کے خلاف مخالفت میں گفتگو کی تھی, اور آج آپ کا معاملہ الٹا ہے, اور آپ نے درخواست بھی کی تھی کہ جب بھی رکھا جائے عنوان قرآن ہو اور سب سے پہلے ہم کو بولنے کا موقع دیا جائے. جب بھی ہماری باتیں باقی ہیں, ہم اپنی باتوں کو رکھنا ہے,
مسئلہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا ہم بہت اچھے خطاط، جیسے بہت اچھے خطیب ہیں، اس نے کہا جیسے ہم بہت اچھے خطیب ہیں ایسے بہت اچھے خطاط ہیں۔ یہاں سے جانے کے بعد ہم نے توریت کے 2 نسخے لکھے اور ان نسخوں میں اپنے اعتبار سے کمی اور زیادتی کر دی اور ان کے علماء کے پاس لکھا گیا، بہت خوبصورت نسخہ لکھا اور ان کے علماء کے پاس لکھا، ان کے علماء نے دیکھا، پڑھا، بہت اعزاز، بڑے اعزاز سے ہم کو نوازا، بہت بڑا پروگرام کیا، اس نے ہم کو اعزازات سے نوازا گیا، انعامات سے نوازا گیا۔ اس کے بعد وہاں سے آنے کے بعد ہم نے انجیل کے 2 نسخے لکھے، اس میں بھی یہی حال ہوا۔ اس کے بعد ہم نے زبور کے 2 نسخے لکھے، ان لوگوں نے بھی ہم کو اعزازات سے نوازا اور اپنے اعتبار سے سب کتابوں میں ہم کمی بیشی کرتے رہے، لیکن ہماری کمی بیشی کو کوئی پکڑ نہ پایا۔ اس کے بعد پھر ہم آئے اور قرآن کے 2 نسخے بہت خوبصورت انداز میں ہم نے تحریر کی اور تحریر کرنے کے بعد ہم نے سوچا یہاں ہم کہاں لے جائیں؟ مسلمانوں کی کوئی جماعت ایسی ہے نہیں کہ جو اچھا خاصا جو فنڈنگ کرے اور جو خریدے اسے، تو کہاں ہم لے کر جائیں؟ بہت سوچتے رہے تو ہمارے محلے ہی میں ایک مسجد تھی، اس میں ایک نمازی، ایک حافظ صاحب تھے جو نماز پڑھاتے تھے، تو ہم نے سوچا لاؤ پہلے ان کو دکھائیں، تو ان کے پاس لے کر گئے، ان سے پوچھیں کہ کوئی ایسی مجلس ہے، ایسی کمیٹی ہے جہاں ہم اس کو پیش کر سکیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتے ہم قرآن لے کر وہاں گئے اور ان کو دکھایا کہ دیکھیے یہ قرآن ہم نے لکھا ہے، پسند ہے آپ اور اس کی قیمت کیا ملے گی؟ تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو ان کے چہرے کی حالات سے اندازہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے ہماری خامیوں کو جان لیا ہے اور پکڑ لیا ہے۔ فوراً قرآن کو لیے ہوئے باہر آئے، ایک چھوٹا سا لڑکا جس کی عمر تقریباً 7 سال کی یا 6 سال کی رہی ہوگی، اس کو آواز دی، عبداللہ بیٹے ادھر آؤ، عبداللہ کے نام سے آواز دی، عبداللہ بیٹے ادھر آؤ۔ وہ بچہ آیا، جب بچہ آیا تو کہا بیٹا دیکھو پڑھ، تو اس نے پڑھا، چھوٹا سا بچہ، قاف لام دار، قاف لام دیر قل ہے پیش ہو، قل ہو، قل ہو، بہن حافظ یہ غلط کوئی گا، قل نہیں ہے، قل ہے، قل هو اللہ احد۔ اسی طریقے سے کئی جگہ اس کی ان حافظ صاحب نے اس کے سامنے ہی اس بچے سے جس کے بدن پر، جس کے تن پر صحیح انداز کا کپڑا بھی نہیں تھا، اس بچے نے اس قرآن کو نکار دیا، کہا نہیں یہ قرآن نہیں ہے، یہ تو کسی اور نے اس کو لکھا ہے، اصلی قرآن جو ہے اس میں قل اللہ احد لکھا ہوا ہے، انا اعطینا نہیں لکھا ہوا ہے، انا اعطینا لکھا ہوا ہے۔ طرح کی غلطیاں اس نے نکالی اور حافظ صاحب نے کہا بھیا لے جاؤ، یہ تمہارا لکھا ہوا ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اسی دن میری سمجھ میں یہ آ گیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یقیناً یہ جامع قرآن ہے، یقیناً اس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ صبح قیامت، جب قیامت واقع ہوگی تو قرآن کے الفاظ سے اوپر اٹھا لیے، جیسے خانہ کعبہ اٹھا لیا جائے گا ویسے قرآن اٹھا لیا جائے گا، اس کے بعد قیامت واقع ہوگی۔ تو یہ معجزہ ہے دوستو، مولانا کہہ رہے تھے کہ ہم نے سب سے تعلق جوڑا ہے لیکن قرآن سے تعلق توڑا ہے۔ اگر آج ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں، طے کر لیں کہ فجر کے بعد اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت زندہ کرنا ہے، آج طے کر کے اٹھنا ہے دوستو۔ جو آئے ہیں ہمارے مہمان ان کو بھی اور جو ہمارے بچے ہیں ان کو بھی فجر کی نماز پڑھنا ہے، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ جو ہمارے مہمان آئے ہیں وہ بھی وعدہ کریں کہ ہاں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یاد رکھیے قرآن سے اگر آپ نے اپنا تعلق جوڑ لیا تو آپ کسی اور کو دوش نہ دیجیے گا، سمجھے کہ نہیں؟ یہ دوش ہمارا ہوگا اگر ہم نے قرآن سے تعلق توڑا ہے۔ قرآن سے تعلق جوڑ لیں گے، حالات آئیں گے اور آپ کے در و دیوار سے ٹکرا کر چلے جائیں گے لیکن آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ شرط ہے کہ ہم اس سے اپنا تعلق جوڑیں، وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں گے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ جب تک قرآن رہے گا قرآن والے رہیں گے، جب قرآن نہیں رہے گا قرآن والے بھی نہیں رہیں گے، سمجھے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا دوستو، اللہ ہم قرآن پڑھنے والا۔ بہت لمبی بات ہو جائے گی اس لیے کہ 1:30 بجے نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور قابل مبارکباد ہیں بھائی یہ ان کے والدین، اور سب سے زیادہ قابل مبارکباد ہیں ان کے استاد جنہوں نے ان کو پڑھایا ہے اور
واقعی کیا ہے، لیکن مسئلہ بچے کا ہے، جیسے خوشی کا موقع ہے ویسے رونے کا بھی موقع ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن ہم پڑھتے ہیں اور قرآن کو جب سے پوچھ ڈالتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب اللہ کے رسول صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ ہم کو کیسے پانی پلائیں گے، اتنے لوگ ہوں گے، اور اللہ کے رسول فرمایا کہ حوض کوثر کے برتن ستاروں کے مانند، اتنے برتن، ایک امت کا ایک گروہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گروہ، امتیوں کا ایک گروہ وہاں پہنچے گا اور اس امید کے ساتھ پہنچے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ کو دیکھیں گے اور موڑ لیں گے، اور کیا کہیں گے، پروردگار سے مخاطب، وقال الرسول یا ربی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں گے اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، میری قوم، میری یہ امت نے قرآن کو پڑھا تھا اور پڑھ کر پشت ڈال دیا تھا، سحقن دوری ہو، ہم ایسے لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے۔ تو آج حافظ ہونے والے بچے سے ہم ایک استدعا کریں گے اور کہنا چاہیے تو حکم کریں کہ قرآن پڑھ حافظ آواز ضرور پہ، ابھی تمہارے سر پر دستار رکھی جائے گی، وہ دستار امانت، وہ کوئی اور دستار نہیں ہوگی، وہ دستار امانت ہوگی جس کو قرآن نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، ادھر ہم نہیں جائیں گے، تو یہ دستار امانت ہوگی، اس امانت کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے اور تمہارے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ تمہارے حفظ کو محفوظ رکھیں، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم اس کو محفوظ رکھو۔ اس مختصر سی بات کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کے ساتھ کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں گے، اپنے بچوں کو بھیجیں گے اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، ٹھیک ہے بھائی، کریں گے سب لوگ انشاءاللہ، سب لوگ کہیے انشاءاللہ۔ اب بچے کی دستار بندی ہوگی، یا اساتذہ آ جائیں، مینیجر صاحب آ جائیں، پرنسپل صاحب آ جائیں، بچے کے سر پر دستار رکھ دی جائے، اس امید کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ سب لوگ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرمائے، اور جب قرآن محفوظ رہے گا تو ہم سب بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ جو حضرات باہر ہیں وہ اندر آ جائیں، ابھی دستار کے بعد دعا ہو، اور یہ بچے آگے تھوڑا سا بڑھ جائیں، پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ بنا دیں، دستار بندی ہو رہی ہے۔ جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں وہ حال کے اندر تشریف لے آئیں، دعا ہونے جا رہی ہے، آپ حضرات دعا میں شامل کر لیجیے۔ دعا ہونے جا رہی ہے، آپ لوگ اندر تشریف لے آئیں۔
چلو چالو ہے نہیں چالو ہے ہلو ذرا پروگرام میں بات سبھی لوگ اپنے اپنے موبائل سائلنٹ پر لگا لیں بھائی سب سے پہلے چونکہ جلیل کی والدہ کا انتقال ہوا اس لیے سب لوگ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھنا اور قل اللہ پڑھ کر ان کو بخشو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا الہ العالمین یا رب العالمین یا رحیم المساکین یا ذا القوة المتین یا فعال لما یرید یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اے اللہ جو کچھ ہم نے اور ہم سب نے یہاں پر پڑھا اس کا ثواب اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام تمام تابعین اور تبع تابعین بزرگان دین اور تمام ہمارے اساتذہ اور ہمارے مدرسے کے کارکنان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ہمارے وہ طلبہ اور ہماری وہ طالبات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں اے میرے اللہ اور آج جلیل بھائی کی والدہ کا انتقال ہو گیا انہیں اور ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور جن کے خاندان کے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور پوری امت مسلمہ جو اس دنیا سے جا چکی ہے اے اللہ تو سب کی قبروں کو نور سے بھر دے اے باری اللہ ان سب کی بال مغفرت فرما کروٹ سکون نصیب فرما اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما اے میرے پروردگار یہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو تجھ کو مزہ آتا ہے تو خوش ہوتا ہے اے میرے پروردگار جیسے تو خوش ہوتا ہے ویسے ہمیں پڑھنے والا ہم سب کو قرآن ویسے ہی پڑھنے والا بنا دے اے میرے پروردگار تیرے اوپر جو قرآن نازل ہوتا تھا تو تجھے بڑی تکلیف پہنچتی تھی تو امت کی وجہ سے اس تکلیف کو برداشت کرتا تھا اور اس تکلیف میں تجھے مزہ آتا تھا سخت سردیوں کے موسم میں جب تیرے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو تو پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا تیری حالت روح ہو جاتی تھی تو ہمارے لیے پریشان ہوتا تھا اے اللہ ہم نے اس قرآن کو پسند ڈال دیا اے اللہ بے شک ہم نادم ہیں شرمندہ ہیں تجھ سے توبہ کرتے ہیں تجھ سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے پوری دنیا کی حفاظت فرما دے اے باری اللہ قرآن والوں کی حفاظت فرما دے اے باری اللہ اس قرآن سے ہمارا تعلق جوڑ دے قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا بنا دے ہمارے مدارس کی حفاظت فرما ہمارے مقابر کی حفاظت فرما ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما ہماری مساجد کی حفاظت فرما ہمارے علماء کی حفاظت فرما ہمارے طلباء کی حفاظت فرما اے باری اللہ ہماری درسگاہوں کی حفاظت فرما اے میرے پروردگار شاعر اسلام کی حفاظت فرما اے باری اللہ شاعر اسلام کی حفاظت فرما اے باری اللہ جو لوگ قرآن کی مخالفت میں جو لوگ قرآن کو مٹانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اے باری اللہ وہ کم علم ہیں
وہ نہ سمجھ ہیں، اے باری الہ تو انہیں سمجھ عطا فرما دی، اے باری الہ انہیں علم عطا فرما دی، اے باری الہ انہیں ہدایت عطا فرما دی، اے باری الہ وہ بھی تیرے بندے ہیں، اے باری الہ وہ تیرے بندے ہیں، نہ سمجھ ہیں، اے باری الہ انہیں سمجھ عطا فرما کر، اے باری الہ انہیں ہدایت عطا فرما دی، اے باری الہ انہیں ہدایت عطا فرما دی، ہمارے ملک کی اے باری الہ حفاظت فرما لی، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما لی، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما لی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جس بچے نے آج حفظ کیا ہے اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرما، اس کے والدین کا سایہ تا دیر اس کے اوپر قائم اور دائم فرما، جو اے اللہ جو تیرے نبی نے جو بشارت دی ہے کہ ایک حافظ ادنا سے ادنا حافظ اپنے گھر کے 10 لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ اسے لے کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا، اے باری الہ اپنے نبی کے قول کا مصداق اس بچے کو بنا دے، اپنے نبی کے قول کا مصداق اے باری الہ ان کے والدین کو بنا دے، جن کے اوپر میدان محشر میں ایسا تاج رکھا جائے گا جو چاند اور سورج سے کہیں چمکتا ہوا ہوگا، اے اللہ ان کے والدین کو اس تاج کے لیے قبول فرما لے، اے باری الہ ان کے والدین کو اس تاج کے لیے قبول فرما لے، ان کے خاندان والوں کو قبول فرما لے، اس بچے کے ساتھ سب کو محبت کرنے والا بنا دے، اس بچے کے اندر اے باری الہ قرآن پڑھنے والا اور اس سے آگے بڑھ کر اب قرآن کو سمجھنے کی بھی اسے صلاحیت پیدا فرما دے، اسے بعمل عالم بنا دے، اچھا قاری قرآن بنا دے، اے باری الہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرما دے، اس کے پڑھنے میں برکت عطا فرما دے، اسے علم نافع عطا فرما، اے باری الہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری معلمات، ہمارے اساتذہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے باری الہ ان سب کو قبول فرما لے، سب کی الگ الگ حاجتیں ہیں، سب کی الگ الگ ضرورتیں ہیں، کچھ ایسے اساتذہ ہیں جن کے بچیاں بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، کچھ ایسے اساتذہ ہیں جو پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گھر والوں سے پریشان ہیں، اپنی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اے باری الہ یہ سب دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے لیکن تو سب کے دل کا پالنہار ہے، اے باری الہ تو سب کے دلوں کا جاننے والا ہے، اس سے کسی کا راز پوشیدہ نہیں ہے، اے باری الہ ان سب کی حاجتوں کو پوری فرما، ان سب کی ضرورتوں کو پوری فرما، ان سب کی تمناؤں کو پوری فرما، ان سب کی آرزوؤں کو پوری فرما، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو بہترین ذہن، بہترین سمجھ، بہترین قوت حافظہ عطا فرما، ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کے اسی علم کو ذریعہ نجات بنا دے، اے اللہ ان کے اسی علم کو ذریعہ نجات بنا دے، اے باری الہ ہمارے اس مدرسے کو ذریعہ نجات بنا دے، ہمارے اس مدرسے میں پڑھنے والے اے اللہ مارنے کتنے ہمارے جیسے لوگوں نے، ہم نے تو یہی پڑھا، بچپن گزارا، یہی آنکھ کھولی، یہی قرآن حفظ کیا، اے باری الہ یہی سب کچھ حاصل کیا، اے باری الہ اس کی اینٹ کی اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ اس کی کنکری کی حفاظت فرما، یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، یہاں کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یہاں کے کارکنان کی حفاظت فرما، یہاں کے سرپرستوں کی حفاظت فرما، یہاں کے رہنماؤں کی حفاظت فرما، اے میرے پروردگار اس قصبے کی بھی حفاظت فرما، اے باری الہ مدرسے کے ساتھ ساتھ اس قصبے کا بھی ہم لوگوں کے اوپر احسان ہے، انہوں نے اے باری الہ بڑی صحبتوں کے ساتھ جب حالات آتے ہیں تو اے باری الہ یہ حالات میں ہم سب کا مدرسوں والوں کا یہ ساتھ دیتے ہیں، اے اللہ ہم ان کا جزائے خیر نہیں کر سکتے، ہم ان کا احسان نہیں ادا کر سکتے، اے اللہ تو انہیں جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ تو انہیں جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ تو انہیں جزائے خیر عطا فرما، اے باری الہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرما، ابھی حال میں ہماری بچی کی ایک والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی بھی مغفرت فرما، اور بھی کئی بچیاں تھیں جن کے گھر کے لوگ انتقال کر گئے، اے باری الہ ان سب کی مغفرت فرما، اے باری الہ انتہائی خستہ حالی میں ہمارا مدرسہ اس وقت چل رہا ہے، جو پیسہ آتا ہے ختم ہوتا ہے، وہ رہتا نہیں ہے، مولانا رسول کے اوپر چلا جاتا ہے، کل حافظ ریاض صاحب جو مدرسے کی ذمہ دار ہے کہہ رہے تھے 2 مہینہ پہلے سے مدرسے کے پاس کچھ نہیں ہے، عرض میں چل رہا ہے، میرے پروردگار اللہ والے، تیرے اللہ والے جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، تیرے کلام کو پڑھ رہے ہیں اور قرض سے پڑھ رہے ہیں، اے اللہ غیب سے دینے والے پیدا فرما دے، اے اللہ غیب سے دینے والے پیدا فرما دے، اے باری الہ اس کے چلنے میں، اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کو اے باری الہ غیب سے ان کی جھولیوں کو بھر دے، ان کی جھولیوں کو غیب سے بھر دے، اے اللہ ان کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے وہ اساتذہ جن کی بچیاں اور بچے جن کے جوان ہو گئے
ہیں ان کے جوڑ کے اچھے رشتے عطا فرما، ان کو اچھا گھر اچھا بر نصیب فرما۔ اے باری الہ ہمارے مینیجر صاحب کے بھائی کل عمرے پر جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے سفر کو آسان فرما، اے باری الہ ان کے سفر کو آسان فرما، اے باری الہ ان کے عمرے کو قبول فرما، زندگی میں برکت عطا فرما، خیر عطا فرما۔ اے باری الہ ہم سب کو، اے باری الہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سب تیرے محتاج ہیں، ان سب کو حج اور عمرے کی سعادت سے نواز، اے باری الہ ان سب کو حج اور عمرے کی سعادت سے نواز دے۔ اے باری الہ توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے، مال سے کچھ نہیں ہوتا، سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اے باری الہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے باری الہ ہمارے ملک کی حالات اے باری الہ بڑے دیگرگوں ہیں، بڑے نازک ہیں، اس جمہوریت کی حفاظت فرما، اس جمہوریت کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے باری الہ ہماری موقوفہ جائیدادوں کی حفاظت فرما، اے باری الہ ہماری موقوفہ جائیدادوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ موقوفہ جائیدادیں تیری ہیں، اے باری الہ سلف صالحین نے تیرے نام پر اپنی جائیدادوں کو تیرے نام پر وقف کیا تھا، اے باری الہ ان جائیدادوں کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے۔ اے باری الہ ہم ناتواں ہیں، ہم کمزور ہیں، اے باری الہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن تیری طاقت نہ کم ہوئی ہے نہ کبھی کم ہوگی۔ اے باری الہ اپنی طاقت کا مظاہرہ فرما کر ہماری موقوفہ جائیدادوں کی حفاظت فرما، اے باری الہ ہماری موقوفہ جائیدادوں کی حفاظت فرما، اے باری الہ مدارس کی حفاظت فرما، اے باری الہ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے بانی حضرت مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اے باری الہ قبر کو نور سے بھر دے۔ ہماری جانب الصالحات کے بانی مولانا میراث صاحب، اے اللہ ان کی بھی قبر کو نور سے بھر دے۔ اے باری الہ اور جن بانیان کے ساتھ جو لوگ رہے لگے، مولانا اشفاق صاحب، مفتی نذیر صاحب اور مولانا عبدالسلام صاحب، مولانا عبدالصمد صاحب، اور ابھی حال میں بہت سے اساتذہ مولانا جمیل صاحب، مولانا عبدالقوی صاحب اور مولانا کیا کہتے ہیں بہت سے علماء کرام، اے باری الہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب کی بال مغفرت فرما، کربر سکون نصیب فرما، ان کی نسلوں میں دین کو پیدا فرما، ان کی نسلوں میں دین کو زندہ فرما۔ اے باری الہ ان کا تعلق مدرسے سے جوڑنے والا بنا دے، ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہر ایک طرح کی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، نہیں کہہ سکتا ہے، سب اپنی عزت کے بچانے میں پریشان ہیں۔ اے اللہ عزت بھی تیرے ہاتھ، ذلت بھی تیرے ہاتھ، ہم سب عزت کے بھکاری ہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کو عزت عطا فرما، جب تک اس دنیا میں رہیں اے باری الہ کے ساتھ باقی رکھ، آخری وقت میں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، آخری وقت میں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ہمارے مینیجر صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما، خیر عطا فرما، ان کی جوانی کی حفاظت فرما، ان کا سایہ سادیر ہم سب کے اوپر قائم و دائم فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ان سب میں ہم سب کی نسلوں کا حصہ عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن شر سے حفاظت چاہیے ہم سب اس شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی اور ہم سب کی نسلوں کی اس سے پوری حفاظت فرما۔ رب اغفر لی ولی والدی ولی احبابی ولی اشیاخی ولی اصحابی ولی سائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات انك سمیع مجیب الدعوات۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔